اتنا سٹرونگ رپورٹ آئی ہے کہ سارے دنگ رہ گئے ہیں. یعنی جو انہوں نے ذمہ داری لگائی ہے گورنمنٹ کی اور وزیر داخلہ کی, ان کو جواب دینا چاہیے, اور اگر جواب نہیں دے سکتے تو پھر استعفیٰ دینا چاہیے. انٹیریئر منسٹر کا ہم استعفیٰ بھی مانگتے ہیں. کمیشن کوئٹہ انسیڈنٹ کے بعد تھا, میں آنریبل سپریم کورٹ کے سامنے لے کے آؤں گا, اور جن کے پیٹ مروڑ اٹھ رہے ہیں میں انشاءاللہ ہر چیز کا جواب سپریم کورٹ کے سامنے پیش کروں گا. السلام علیکم ناظرین, آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں روبرو اسلام آباد اسٹوڈیو سے لائیو, اور میں ہوں آپ کا میزبان شوکت پراچا. وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان آج واقعی جارحانہ موڈ میں تھے. انہوں نے ایک ایک کو کھری کھری سنا دی. سپریم کورٹ کے جج کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ جج صاحب, آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جب کوئی آپ کے سامنے پیش ہوتا ہے تو اس کی بھی عزت ہوتی ہے. عمران خان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ آپ کیا دہشت گردی کے خلاف بات کریں گے, آپ کے وزیر اعلیٰ یعنی پرویز خٹک صاحب کا تو ایک اسپیشل اسسٹنٹ بھی 4th شیڈیول میں شامل ہے. پیپلز پارٹی کو بچہ پارٹی کہا اور کہا کہ دفاع کونسل پاکستان تو آپ کے دور میں بنی تھی, 2009 میں بنی تھی, اور آپ کی حکومت کے دور میں بڑے بڑے جلسے بھی کیا کرتی تھی. اور ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ وہ اگر آج پریس کانفرنس نہیں کرنے کی اجازت دی جاتی تو انہوں نے ریزائن کر دیا ہوتا. یہ آج کے ہمارے موضوعات ہیں, بہت سنجیدہ اور سینئر مہمان ہیں میرے پاس. میں مہمانوں کا تعارف کرا دیتا ہوں. میرے پہلے مہمان ہیں جناب سینیٹر میاں عتیق صاحب, MQM پاکستان پنجاب کے صدر ہیں, شکریہ آپ تشریف لے آئے. بہت سینئر سیاستدان سینیٹر ظفر علی شاہ صاحب میرے دوسرے مہمان ہیں, پاکستان مسلم لیگ نواز سے ان کا تعلق ہے. شاہ صاحب بہت شکریہ. سینیٹر شبلی فراز صاحب ہمارے دوست, PTI سے ان کا تعلق ہے, رکن قومی اسمبلی, اور مجھے کراچی سے جوائن کیا ہے شیلہ رضا صاحبہ نے, ڈیپٹی سپیکر سندھ اسمبلی اور پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے. میاں صاحب آپ سے پروگرام کا آغاز کیا جائے. آج چودھری نثار علی خان نے پریس کانفرنس کی تو مینڈیٹ کو بھی چیلنج کیا. انہوں نے کہا کہ کوئٹہ پہ یہ بینچ بنا تھا, سنگل ممبر بینچ تھا, اور کوئٹہ پہ جو مجھے سوال 5 پوچھے گئے, کوئٹہ تک تو ذکر ہی نہیں تھا اس کا. کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے, یہ درست بات ہے کہ جس طرح سے جو 5 سوال ان میں پوچھے گئے, اگر واقع میں ان 5 سوالوں کو دیکھا جائے تو اس میں تو کوئی پرائورٹی وہ نہیں نظر آ رہی جو جس مقصد کے لیے یہ کمیشن بنا. بہرحال جسٹس صاحب کی ایک اپنی دائرہ کار ہے, ان کا ایک اپنا اختیار ہے, میں یہ کہوں گا کہ جس میں انہوں نے جس طرح سے مناسب سمجھا وہ کیا. لیکن جو آج کی پریس کانفرنس, ابھی آپ نے جیسے فرمایا کہ آپ نے بھی لائیو دیکھی, میں نے بھی پوری لائیو دیکھی, اور وہ جو ایگریشن چودھری صاحب کی نظر آئی, اس میں اپنے بھائی سے معذرت کے ساتھ کہوں گا کہ پہلے تو استعفیٰ مانگا جاتا تھا وزیر اعظم کا, اور اب جو ہے وہ استعفیٰ چودھری نثار صاحب سے مانگا جا رہا ہے. استعفے سے بھی پیچھے نہیں ہٹے وہ. آج عمران خان نے پھر بات کی, لیکن کل جو انہوں نے کہا کیپٹن جو ہیں وہ وزیر اعظم ہیں, وہ استعفیٰ دیں. نہیں, اگر ان کی خواہش کو دیکھا جائے تو ان کو تو اب تک وزیر اعظم بن جانا چاہیے تھا, لیکن وہ خواہشات کی بنیاد پر تو سب کچھ نہیں ہوتا. میں صرف یہ کہوں گا کہ یہ رپورٹ بالکل اپنی جگہ. سب سے اچھی بات یہ ہے کہ ایک قلیل المیعاد ٹائم میں جس طرح سے ممکن ہوا انہوں نے یہ رپورٹ کمپائل کی. اب اس پر ایشو بنانا, اس میں سے اپنے مقصد کی چیزیں نکالنا اور کسی کے اوپر تھوپنا, یہ قطعی طور پر مناسب نہیں. فیئر پوائنٹ. فیئر. شاہ صاحب آپ کے پاس آؤں گا, آپ سینئر سیاستدان ہیں اور اس سے سینئر آپ لوئر ہیں. اگر وقت کے وزیر داخلہ ہوں یا کوئی بھی ہو, وہ کہیں کہ یہ ون سائیڈڈ رپورٹ ہے, ہمارا موقف جانے بغیر ذاتی الزامات لگائے گئے, سپریم کورٹ کے حوالے سے, اسی رپورٹ کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ میری بیشنگ ہو رہی ہے, کیا کہیں گے آپ؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی معقول بات ہے یہ جو کہی گئی ہے. کوئی انکوائری ہو, ٹرائل ہو, الزام ہو, ایک نیچرل جسٹس ہوتا ہے. یہ وہ پرنسپل ہے کہ بغیر کسی شخص کو سنے ہوئے آپ اس کو کنڈیم نہیں کر سکتے, آپ اس کو پھانسی نہیں لگا سکتے. اس نے 1000 آدمی کیوں نہ قتل کیا ہو, جب تک آپ اس کو سنیں. 5 سوال تو بھیجے نا, جس کو آج چودھری نثار علی خان کہہ رہے تھے کہ پہلے ہم نے سمجھا خط جعلی ہے. یہ نہیں, میں نے وہ تو ان کا کوئی اپنے معاملات ہوں گے, کون سی چیز جعلی ہے اور کون سی چیز جعلی نہیں ہے. آپ نے یہ پوچھا کہ یہ بات انہوں نے کہی ہے, یہ بات بالکل معقول ہے, اور یہ نیچرل جسٹس کے پرنسپل پہ ہے
کہ آپ اس شخص کو کنڈیم نہیں کر سکتے جس کو آپ سامنے لا کر اس کو پہلے یہ بتائیں نا. آپ بے شمار چیزیں اس نے کنفرنٹ کرنی ہوں گی. مطلب اور جو بات میں سمجھتا ہوں کہ نصارے یہ روزانہ کرتے ہیں, ہم روزانہ کرتے ہیں کہ بغیر دوسری, یہ آپ نے دیکھا ہوگا روزانہ آپ رپورٹنگ کرتے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کی, ہائی کورٹ آف پاکستان کی, فلاں نے فلاں کے پٹیشن کر دیجی. پٹیشن پہلے دن جب سن لے, پٹیشن پہلے دن جب آتی ہے اس کا پہلا کام یہ ہوتا ہے نوٹس دیا جاتا ہے. وہ کس لیے نوٹس کو بھی ہم سکینڈلائز کر لیتے ہیں, نوٹس کو بھی ہم سکینڈلائز کر, ہم کہتے ہیں جی نوٹس آ گیا ہے جی. تو آپ یعنی سمجھ رہے ہیں یس اور نو میں کہ یہ ون سائیڈڈ رپورٹ ہے. I think so, okay, this is one sided. شبلی فراز صاحب, کمیشن بنا کوئٹہ سانے کے حوالے سے, اتنے سارے معصوم انسان مرے, 184 سیکشن 3 کے تحت یہ کمیشن بنا. کورٹ نے آج اس کی رپورٹ ہم دیکھ رہے ہیں, وزیر داخلہ نے اس پر پریس کانفرنس کر دی, وہ ایکسیپٹ نہیں ہو رہی. اب اگر پاناما لیکس پہ جس طرح کمیشن کی بات ہو رہی تھی تو پھر کوئی ایکسیپٹ کرے گا اس کو؟ دیکھیں یہی مسئلہ ہے اس المیہ اس ملک میں, یہی ہے کہ ہم جتنے بھی چیزیں سنجیدہ چیزیں ہوتی ہیں, پہلے اس پہ جب کوئی کمیشن بنتا ہے وہ عام طور پہ ایک بالکل جب وہ اپنی معلومات مکمل کرتا ہے, اپنی رپورٹ پیش کرتا ہے, اس وقت تک لوگ واقعی کو بھول چکے ہوتے ہیں اور اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی ہے. لیکن چونکہ ہمارا ملک اس وقت ایک سیاسی طور پہ بھی کافی چارجڈ ہے اور خاص طور پہ جو مسئلے مسائل ہمارے ملک کے امن و امان کے لحاظ سے ہیں, نیشنل ایکشن پلان کے لحاظ سے ہیں, تو اس تناظر میں پھر اس رپورٹ کو بہت اہمیت حاصل ہے. کیونکہ ایک تو یہ کہ یہ بہت ہی ایک مختصر اور جو ٹائم لوگوں کی زندگی کے بالکل 56 دن کام کیا جج صاحب نے کیا, اور میں سمجھتا ہوں کہ قاضی عیسیٰ صاحب نے جو بھی اپنی, اب پرابلم یہ ہے کہ اس میں جس نے پوری حقیقت کو, یا تو یہ کہیں کہ یہ جج بائسڈ ہیں, اب انہوں نے اگر ایک رپورٹ دے دی ہے تو بجائے اس پہ کہ اس پہ واویلا مچانے کی, چونکہ ان کو پسند نہیں آئی ہیں کچھ باتیں, تو یہ مطلب تو نہیں ہے کہ اس رپورٹ کو ہی بالکل کنٹروورشل بنا دیا جائے. اس حکومت کو چاہیے تھا کہ ان کو بجائے پریس کانفرنس کرنے کے پہلے اس رپورٹ کی جو مین اہم نکات ہیں اس میں کوئی چیزیں ٹھیک بھی تو ہوں گی. انہوں نے جو پوری جو ان کی جو انکوائری ہے انہوں نے اس میں کچھ ریکمنڈیشن کی ہیں, کچھ سوالات کیے ہیں, تو بجائے اس کے کہ اس کو کیا جائے پرسنلی لے لیتے ہیں لوگ. یہی پرابلم ہے جس کی وجہ سے وہ مسائل کمپلیکیٹ ہوتے ہیں اور جو سچ ہوتا ہے وہ کہیں گم جاتا ہے. اس پولیٹیکل کنٹروورسی میں ان کی رسپانسبلٹی ہے, منسٹری آف انٹیریئر ان کے انڈر آتی ہے, یہ جو ایشوز ہیں ان کے انڈر آتے ہیں. ان کو اس کا بجائے اس کے کہ یہ پریس کانفرنس کر کے اور اپنی ذات کو ڈیفینڈ کریں, اپنی منسٹری کے بارے میں بتائیں کہ وہ کس جگہ پہ ناکام ہوئے. اور یہ ہوتا ہے کہ یہ استعفیٰ مانگا جاتا ہے جتنے بھی مہذب ملک ہیں جس میں کہ کوئی ڈپارٹمنٹ جس کی کوتاہی کی وجہ سے کچھ ایسا واقعہ ہوا ہو, اتنا بڑا واقعہ ہوا ہو, تو اس میں تو یہی ہے کہ مورلی یہاں پہ تو آپ کو بندوق رکھ کے بھی استعفیٰ مانگا جاتا ہے. شیلا رضا صاحبہ آپ کی طرف آؤں گا. بچہ پارٹی بھی کہا گیا اور پھر یہ بھی کہا گیا کہ جی کچھ لوگوں کے پیٹ میں مروڑ ہوتے ہیں, اور یقیناً وہ آپ کی پارٹی کی طرف اشارہ تھا. پھر کہا گیا کہ آپ کی پارٹی ہی بلاول بھٹو صاحب کو ایڈریس کر کے کہنے لگے کہ ان کی والدہ کا نام بھی پاناما لیکس میں شامل ہے. کیا کہیں گی آپ؟ سب سے پہلے تو میں سمجھتی ہوں کہ انتہائی ذمہ دار پوسٹ پہ ہوتے ہوئے اور ایک غلط فورم پہ آ کے آج جس لہجے میں انہوں نے اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کی وہ بہت عجیب لہجہ تھا. اس رپورٹ میں صرف یہی نہیں کہ کچھ ان سے سوال کیے گئے, نیشنل ایکشن پلان کو لے کر بھی بات کی گئی ہے, بلوچستان کی ایڈمنسٹریشن پہ بھی بات کی گئی ہے, ہاسپٹل کی کارکردگی پہ بھی بات کی گئی ہے, پالیسی پہ بھی بات کی گئی ہے کہ انٹیریئر منسٹری کے پاس کوئی پالیسی نہیں ہے, جو یقیناً کہ وفاقی حکومت کا کام ہے کہ پالیسی دینا. اور اس میں یہ بھی بات کی گئی ہے کہ اس میں جو لوگ اپوائنٹ کیے گئے ہیں ان کی کوئی ہمیں انٹرسٹ نظر نہیں آتا کہ وہ عوام کو سیکیور کرنے کی پالیسیز دیں. تو بجائے اس کے کہ آپ نیشنل ایکشن پلان پہ بات کرتے, کسی اور پہلی بات تو یہ کہ آپ کو وہاں پہ موقع دیا جائے گا, آپ کمیشن کے آگے جائیں گے, شاید تھرسڈے ہے اگر میں غلط ہوں تو, ہمارے شاہ صاحب سینئر بیٹھے ہوئے,
آپ جو ہے نا وہاں پہ آ کر پولیٹیکل چٹکلے بازی آپ نے شروع کر دی. آپ ایک بات کہتے ہیں اس کو کنٹراڈکٹ کرتے ہیں. آپ نے کہا کہ آپ کی کسی پولیٹیکل پارٹی سے دشمنی نہیں ہے, اس کے بعد آپ نے اس دشمنی نہ ہونے کا مظاہرہ یہ کیا کہ آپ نے کہا کہ محترمہ بینظیر بھٹو شہید کا نام پینما لیک میں. کہاں ہے بھائی, ثابت کر دیں کسی جگہ کو. یہ آپ اب تک خاموش رہتے. پھر آپ نے کہا کہ میں ایک انتہائی ذمہ دار شخص ہوں جو اپنی عزت کا زیادہ خیال کرتا ہوں, منسٹری کا کام. تو جب جماعت اسلامی کا وفد آیا علامہ لدھیانوی کو لے کر, تو آپ نے خود ہی کہا, آپ ان سے یہ نہیں پوچھ سکے کہ آپ کیوں آئے ہیں. لیکن جب وہ شامل ہو کے انہوں نے وہاں پہ نہیں کر سکتے تھے, یہ ہیٹفل میٹیریل کا وہ نہیں کر رہے تھے کام, کہ وہ ہیٹفل اسپیچز ہوئی وہاں پہ. اس کے بعد جو ہے آپ کراچی ایئرپورٹ پر تو بلاسٹ ہوتا ہے, تو آپ 3 منٹ میں آ کے کہتے ہیں سندھ حکومت کی ذمہ داری تھی. وہاں پہ یہ نعرے لگ رہے تھے, ایک پولیٹیکل پارٹی پٹ رہی تھی, بین آرگنائزیشن کے لوگ دوسروں کی آڑ میں کھڑے ہو کے یہ کام کر رہے تھے. آپ نے آج تک نہیں گرفتار کیا. آپ کہہ رہے ہیں میری ذمہ داری نہیں تھی. آپ کے انڈر مینجمنٹ, آپ کہتے ہیں نیب جانے, عاصم جانے, اور آپ کہتے ہیں کہ آپ کے انڈر مینجمنٹ جو ادارے آتے ہیں فیڈرل گورنمنٹ کے, وہ آپ کے اختیار میں نہیں تھے. آپ کا مطلب ہے کہ آپ نے فون کیا کہ نہیں اریسٹ کرو, وہ اریسٹ کر رہے تھے. کیسی عزت جب آپ کے لوگ بات نہیں مانتے. آپ کہتے ہیں کہ نیب اب جانے, تو آپ کے ہاں نیب آئے تو آپ کے منسٹر کہتے ہیں کہ ناخن کر دیں, برکت کر دیں گے. اور جب آپ بچہ پارٹی کہتے ہیں, ایک منٹ, ایک پراچا صاحب بچہ پارٹی کا جواب سن. آپ کو بلاول بچہ لگتا ہے, ہاں آپ کے بچوں کی عمر کا ہے, لیکن سیاست کا تعلق عمر سے نہیں دماغ سے ہوتا ہے. بلاول بھٹو زرداری بیٹا ہے بینظیر بھٹو کا, جنہوں نے 24 سال کی عمر میں سیاست کی. ذوالفقار علی بھٹو کا نواسا ہے جو کم عمر ترین وزیر خارجہ اور کم عمر وزیر اعظم تھے. آپ کو تو وہ پارس بچے پسند ہیں جن کا کام ہے اپنے ماں باپ کو منٹوں میں امیر کر دینا. آپ کو یہ سیاسی نہیں سمجھ آئے گا. آپ کو اگر یہ خیال ہے آپ کا کہ بچہ ہے وہ, تو پھر سندھ کے گورنر کو تو آپ نے عمر کے حساب سے سینئر قرار دیا ہے نا. مجھے بریک لینا ہے, معذرت کے ساتھ میں انٹرپٹ کر رہا ہوں, مجھے بریک لینا ہے. ناظرین بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے, ظاہر ہے نیشنل ایکشن پلان کے حوالے سے, نیشنل سیکیورٹی کے حوالے سے سب کی ذمہ داری ہے. جہاں چودھری نثار علی خان کی ذمہ داری ہے, وہاں پر صوبائی حکومتوں کی بھی ذمہ داری ہے. لا اینڈ آرڈر ان کے پاس ہے. بریک کے بعد جب آئیں گے تو اس پر بات کریں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین, آپ روبرو پروگرام دیکھ رہے ہیں اسلام آباد اسٹوڈیو سے لائیو. آج میاں صاحب کراچی آپریشن کا ذکر بھی ہوا, اور انہوں نے کراچی آپریشن کے حوالے سے آج بڑی امپورٹنٹ بات کی. میڈم بھی سن رہی ہیں شیلا رضا صاحبہ. انہوں نے کہا کہ جب ڈاکٹر عاصم حسین کی گرفتاری ہوئی, میں لنڈن میں تھا, میں نے جنرل بلال اکبر صاحب کو فون کیا, اب تو وہ بڑے عہدے پہ ماشاءاللہ آ گئے, اور کہا کہ کرپشن آپ کا مینڈیٹ نہیں ہے. آپ کی پارٹی ایم کیو ایم خاصے تحفظات رکھتی تھی کراچی آپریشن اور اس طرح کی گرفتاریوں کے حوالے سے. آج تو صورتحال کلیئر ہو جانی چاہیے. دیکھیے آپ درست کہہ رہے ہیں بالکل. چوئی صاحب نے آج جس وقت یہ بات کی, انہیں ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہنا چاہیے تھا کہ وہاں پر جو آپریشن ہوا اس میں ہم ہمیشہ یہ کہتے آئے کہ ہمارے کارکنان کے ساتھ, اور نہ صرف ہمارے, جو بھی سیاسی کارکنان ہیں جن پر سیاسی پرچے ہیں, سیاسی مقدمات ہیں, ان کو دہشت گردوں کے ساتھ نہ ملایا جائے. یہ نیشنل ایکشن پلان جو بنا ہے, کراچی کا آپریشن جو ہے, یہ ہماری پارٹی کو ایک اس میں سرکل میں لانے کے لیے نہیں بنایا گیا تھا, یہ تو دہشت گردی کو ختم کرنے کے لیے تھا. اور ہم نے یہ کہا سب کے خلاف آپریشن ہوا. نہیں, ہم اس میں جو چیز کہنا چاہ رہے ہیں, ضرور کیا ان کا یہ اختیار تھا کہ ماورائے عدالت اس طرح لوگوں کو قتل کیا جاتا جیسے کیا گیا, اور ثابت ہوا یہ یہاں پر ایک کمیٹی بنائی گئی, راہیل شریف صاحب نے بنائی, ریڈریسل کمیٹی آج تک کہاں ہے؟ ریڈریسل کمیٹی کے اوپر کوئی کام نہیں ہوا. جب بھی ہماری چوئی نثار صاحب سے بات ہوتی ہے, ہم یہی ریکویسٹ کرتے ہیں کہ جناب وہ ریڈریسل کمیٹی ہونی چاہیے تاکہ جو تحفظات ہیں وہ سامنے لائے جائیں. آج انہوں نے ذکر کیا, آج انہوں نے اس بات کو مانا, ساتھ ہی انہوں نے ایان علی کی بھی بات کی, جس میں وہ ٹھیک ہے اپنے حد تک وہ جو کہہ رہے ہیں, لیکن وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ مجھ پر مت ڈالا جائے. ای سی ایل کی بات ہوئی, ای سی ایل کی آخری جملہ ای سی ایل کی بات ہوئی, اور میں پہلے دن میں نے یہ کہا تھا کہ جناب یہ چودھری نثار صاحب کا اختیار نہیں تھا. کورٹ نے آج اگر کورٹ کہے کہ آپ ای سی ایل سے نام ہٹائیں, they are bound to. میں ایان علی کا معاملہ شیلا رضا صاحبہ کے ساتھ اٹھاؤں گا. یہی کوسچن جو میں نے میاں عتیق صاحب سے کیا
کہ ڈاکٹر عاصم حسین گرفتار ہوئے. آج وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان نے کہا، برملا کہا، پریس کانفرنس میں کہا کہ بھائی میں نے ان کو واضح کر دیا تھا کہ کرپشن آپ کا مینڈیٹ نہیں ہے. ایان علی کے بارے میں بھی انہوں نے آج واضح کر دیا کہ جی وہ تو وزارت خزانہ کا کیس ہے. پیپلز پارٹی کا سارا گلہ چودھری نثار علی خان کے خلاف رہا ہے اس پورے پیریڈ میں. کیا آج کچھ صورتحال واضح ہوئی آپ لوگوں کے ذہن میں؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ چودھری نثار کس کے وزیر داخلہ ہیں؟ پی ایم ایل این کی حکومت کے. اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پی ایم ایل این کی حکومت رینجرز جو ہے اس نے جو آپریشن کیا یہ انڈر دا فیڈرل گورنمنٹ کام کر رہی ہے نا، ہم نے جس مقصد کے لیے بلایا تھا ہم نے اس کے اضافی اختیارات اس وقت دیے جب ایم کیو ایم نے شور مچایا کہ فوج کو بلایا جائے. ادروائز تو کراچی میں آپریشن ہو رہا تھا. جب انہوں نے شور مچایا کہ فوج کو بلایا جائے تو ہم نے اے پی سی بلائی، وزیر اعظم خود تشریف لائے، سب لائے. وہاں پہ انہوں نے فوج کا ذکر نہیں کیا اور پھر تمام پارٹیز نے مل کر 2 اختیارات رینجرز کو دیے، یعنی کہ ڈیٹینشن اور انٹیروگیشن. جب یہ سب چیزیں رینجرز کو مل گئیں تو پتہ چلا کہ جی کراچی میں جو لوگ گرفتار ہوئے وہ ان کے لوگ نکل رہے تھے. ہمارا تو بلا امتیاز آپریشن تھا. جب ڈاکٹر عاصم صاحب جو ہیں وہ گرفتار ہوئے تو اس میں بھی آپ یہ بتائیں کہ ہم تو فیس کر رہے ہیں. سوال یہ ہے کہ 1.5 سال میں ان کے اندر سے کیا نکالا، کیا ابھی تک کچھ سمجھ نہیں آیا. اب اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ غلط تھا تو آپ پھر اس حکومت کے ساتھ کیوں کھڑے ہوئے ہیں؟ ان کے کیوں وزیر داخلہ ہیں جب آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ خلاف آئین ہو رہا ہے؟ اب جہاں تک بات ہے ایان کی، ایان علی صاحبہ کا کیس کہاں چل رہا ہے جی؟ سندھ میں تو نہیں چل رہا کہ ہماری حکومت نے انڈر پریشر لیا ہوا ہو. اگر کچھ اور گٹھ جوڑ ہے، سب کچھ ہے تو یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ کوئی اور تو ان پہ مقدمہ ہمیں نظر نہیں آ رہا. تو آپ سے ہمیں کیسے شکوہ نہیں ہو کہ آپ جن سے آج تو وہ کلیئر کر گئے اپنی پوزیشن، آج تو وہ اپنی پوزیشن کلیئر کر گئے نا. یا نہ مانے تو بھائی آپ پھر ان لوگوں کے ساتھ کیوں کھڑے ہیں جن کی وجہ سے آپ کی پوزیشن پہ یہ مسئلہ ہے؟ ویلڈ سوال ہے، ویلڈ سوال آ گیا. میں شبلی فراز صاحب آپ کی طرف آؤں گا اور یقیناً آپ کو معلوم ہے میں کیا پوچھنا چاہ رہا ہوں. دہشت گردی کے خلاف، اس سانحہ کوئٹہ کے خلاف کے بارے میں اس کے اوپر سپریم کورٹ کی جب رپورٹ آئی تو عمران خان نے بھی گزشتہ روز کہا کہ جی وزیر داخلہ کو ریزائن کرنا چاہیے کہ نیشنل ایکشن پلان پر عمل درآمد نہیں ہوا. آپ کا تو اپنا معاملہ خصوصی 4تھے شیڈیول میں بیٹھا ہوا ہے، یہ کیا ہے جی؟ دیکھیں یہ اس کی تو انہوں نے آج بات کی ہے اور میرا خیال یہ ہے کہ دیکھیں ہوتا یہی ہے. پرابلم اس ملک کا یہ ہے کہ جو جتنی بھی حکومتیں بیٹھی ہوتی ہیں، کوئی بھی ہو حکومت، اب آپ دیکھیں یہاں پہ ابھی جو معصوم ہے یا بھولا ہے، کیا نام ہے اس کا، جو رحمان بھولا، اب یہ جو ہے تو پارٹیاں پیٹرنائز کرتی ہیں. اب وہ گتھیاں سلجھتی جا رہی ہیں. کچھ کو کریں گے، پیپلز پارٹی کی حکومت ہے جو سٹیک ہولڈر ہے وہاں پہ یہ مجھے نہیں سمجھ آتی کہ یہ کیوں ایسے لوگوں کو ڈسون نہیں کرتے ہیں، ان پہ ہاتھ نہیں ڈالتے ہیں، اپنی پوری پارٹی کی ریپوٹیشن کو خراب کرتے ہیں، جس میں کہ اب مجھے نہیں سمجھ آتی کہ پیپلز پارٹی کیوں اپنے ایک اچھے ایک پرانے ایک نام کو ٹارنش کر رہی ہے جسٹ بیکاز انہوں نے ڈاکٹر عاصم کی وہ پکڑا ہوا ہے اور ایان علی کا پکڑا ہوا ہے. دیکھیں یہ اس سے ان کو سمجھ آنی چاہیے کہ ان کی پارٹیوں کے نام پہ بہت دھبا آتا ہے. انہوں نے سینٹ میں بھی ایک ریزولوشن موو کیا تھا جس کو کہ اوبیسلی ہم نے کنٹیسٹ کیا کہ بات یہ ہے کہ یہ ایسے جو لوگ ہیں ان کو ہر مجرم جو ہے نا اس نے کسی نہ کسی پولیٹیکل پارٹی کی سرپرستی حاصل کی ہوئی ہے. دیکھیں میں نہیں بولا ہوں کسی کی گفتگو میں، تو میری گفتگو میں بھی کوئی نہیں بولے پلیز. بات یہ ہے کہ جی اگر یہ آج کہہ رہے ہیں اپنے ہمارے جو انٹیریئر منسٹر ہیں، تو میں تو سب سے پہلا جرم پہ یہ کروں گا کہ یہ انہوں نے اس دن کا انتظار کرنا تھا جب یہ پریشر میں آئیں گے، جب یہ ان پہ سوالات اٹھائے جائیں گے. یہ رکھا کیوں گیا ان کو؟ نہیں کیوں رکھا گیا؟ نہیں، یہ تو میں کہہ رہا ہوں کہ میرے لیے بھی یہ نیوز ہے، میرے لیے یہ خبر ہے. سچی بات ہے کہ پی ٹی آئی کے لوگوں کو معلوم نہیں ہے کہ ایک 4تھے شیڈیول میں شامل شخص معاون خصوصی ہے پرویز خٹک صاحب. دیکھیں اس بات کا مجھے سچی بات ہے کہ مجھے اس کا علم نہیں ہے.
میری یہ آپ کم علمی سمجھ لیں یا جو بھی سمجھ لیں، میرے نہیں خیال میں یہ اگر فائنل اب جب کہ معلوم ہو گیا تو آپ کی کیا رائے ہے؟ لیکن یہ صرف مجھے تو نہیں معلوم ہوا، یہ تو سارے پاکستان کو معلوم ہوا ہے، اور ان کو اب آپ کی رائے کیا ہے؟ نہیں، میری رائے یہ ہے کہ بالکل نہیں ہونا چاہیے کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کو کسی بھی پریٹیکسٹ کے اندر اگر وہ آپ پیٹرنائز کریں گے، آپ اس کے شریک ہیں، بہت خوبصورت بات اپنی پارٹی کو وہ کر رہے ہیں، نقصان پہنچا رہے ہیں۔ بہت اچھی بات کی۔ شاہ صاحب میں آپ کی طرف آؤں گا، کل بھی ابھی شبلی فراز صاحب بھی اسی طرف آ رہے تھے، میں نے انٹرپٹ کر دیا، سینٹ میں بھی پیپلز پارٹی نے یہ بات اٹھائی اور میڈم بھی کہہ رہی ہیں کہ ڈاکٹر عاصم حسین کے حوالے سے کہ ملک میں سیاسی قیدی ہیں، کیا واقعی سیاسی قیدیوں کا، میاں صاحب بھی سر ہلا رہے ہیں، سیاسی قیدیوں کا دور ہے، اب جمہوریت ہے، مسلسل تیسری اسمبلی کام کر رہی ہے، سیاسی قیدی تو نہیں ہونے چاہیے، آپ سیاسی قیدی سمجھتے ہیں ان کو؟ دیکھیں جی، جو تو قیدی ٹیررزم میں انوالو ہیں، جو ٹیررزم لا ہے اس کے تحت اگر وہ، تو ان کو تو میں سیاسی نہیں کہہ سکتا۔ سیاسی وہ ہیں جو سیاسی ایکٹیویٹیز میں، اس میں اختلاف کے طور پہ یا کرٹیسزم کے طور پہ یا ایک اچھے صحافی کے طور پہ، کرٹک کے طور پہ، جو فار دی لارجر انٹرسٹ آف دا کنٹری اینڈ پبلک ان کی بات کرتے ہیں، ان کے بیاف پر بولتے ہیں اور بات کرتے ہیں، وہ تو سیاسی ہو سکتی ہے۔ میں 144 کی خلاف ورزی کروں، یہ ٹھیک ہے، مجھے پکڑ کے اندر کر دیں گے، وہ 144 کی اور وہ سیاسی ہے۔ لیکن اگر خدا نہ کرے میں کسی کرائم میں یا کسی ٹیررزم میں، شاہ صاحب میں ڈاکٹر عاصم حسین کا اسپیسیفک کوسچن کر رہا ہوں، ہاں، کیا وہ سیاسی قیدی ہیں آپ کی نظر میں یا نہیں؟ نہیں، میری نظر میں سیاسی قیدی بالکل نہیں ہے، بالکل نہیں۔ آپ کیا کہیں گے؟ اگر وہ آپ بولیں میں جواب دیتا ہوں، ضروری ہے اس میں ہم سیاسی کارکن ہیں، پاکستان کے کل ٹوٹل کتنے سیاسی کارکن ہیں؟ اگر کہیں تو میں ابھی فنگر ٹپس پہ آپ کو بتا دوں کہ کون لوگ ہیں جو سیاسی کارکن ہیں، سیاسی کارکن ہیں، لیکن اگر جو سیاسی کارکن نہیں ہیں، ڈاکٹر عاصم حسین سیاسی کارکن نہیں ہے، نہیں، وہ کسی سیاسی پاور کے پربردہ تو ہو سکتے ہیں، لیکن وہ بذات خود سیاسی کارکن۔ اچھا میں آپ کی طرف آتا ہوں، میرا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ دیکھیں میں ڈاکٹر عاصم کو جانتا بھی نہیں ہوں، ہم نہ لوگ میں نے جانتے کبھی ہیں، زندگی میں مجھے نہیں جانتے کہ میں نہیں جانتا ہوں، لیکن جو ہم نے سنا ہوا ہے اور جو ہم نے پوری حکایتیں اور کہانیاں سنی ہوئی ہیں، اور جو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ڈاکٹر عاصم نہ تو پیپلز پارٹی کے کوئی ورکر ہیں، نہ ان کی کوئی سیاسی نظریات ہیں۔ اگر نظریات کی بنیاد پہ، اگر ان کی کسی سپیچ کے نظریاتی سپیچ پہ، ان کی کوئی پولیٹیکل سٹرگل کے سلسلے میں اگر ان کا کوئی وہ ہوا ہو، مجھے نہیں سمجھ آتی ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اتنے اہم لوگوں کی جماعت، اس میں اتنے اچھے اچھے لوگ ہیں، اور انہوں نے ایک پکڑا ہوا ہے اور یہ پولیٹیکل وہ نیگوسیشنز کے لیے وہ استعمال کرتے ہیں، اور جس کی وجہ سے پچھلے 10 دن میں نے وہاں پر بھی سینٹ میں جو کھڑے ہو کے بات کی وہ یہی کی، اور میری تقریر ان کے بعد تھی۔ سیاسی کارکن جو ہے یہ آپ اور میں ڈیسائیڈ نہیں کریں گے کہ کون سیاسی کارکن ہے کون نہیں ہے، کس کے پیرامیٹر ہیں۔ جو سیاست کر رہا ہے، پریکٹیکلی سیاست میں انوالو ہے، وہ سیاسی کارکن ہے۔ اور دوسری بات، جو پرچہ کیا جاتا ہے، اب آپ سن لیجئے گا جناب، ایک سیکنڈ تسلی سے، نہیں سر یہ بھولا بھی سیاسی قیدی کل بن جائے گا، بھولا بھی کل سیاسی قیدی بن جائے گا، کل وہ کہہ رہے ہیں بھولا بھی کل سیاسی قیدی بن جائے گا۔ کیوں بن جائے گا؟ وہ تو کسی نے دیکھیں پارٹی سے ہونا، کر میں رہے یہ کہتا ہوں ثابت کریں، اگر واقع میں بھولا انوالو ہے پھانسی دے دیں، لیکن ابھی کیا ہے کریں نا، آپ ابھی یہ سنیے، آپ ذرا خاموش ہیں بھائی، نہیں ایم پی اے کو آپ کو بہت برا لگا جب آپ نے میاں صاحب سنیں، یار آپ اپنے تک رکھیں، آپ میرے پہ آرڈر نہیں چلائیں، آپ اپنی بات کریں، آرڈر نہیں چلائیں، آپ اپنی بات کریں، بات کرنے اچھا میاں صاحب ناظرین بریک لیتے ہیں، ناظرین بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے میڈم نے بھی اس ایشو پہ بات کرنی ہے، شہلا رضا صاحبہ نے بھی بات کرنی ہے، میں آپ سے بھی بات کروں گا، میں موٹر سائیکل چوری کا پرچہ ہو رہا ہے، آپ سے بھی بات کروں گا۔ ناظرین بریک کے بعد اس ایشو کو آگے بڑھائیں گے، سٹے ود اس۔ ویلکم بیک ناظرین، روبرو آپ اسلام آباد اسٹوڈیو سے لائیو دیکھ رہے ہیں۔ میڈم شہلا رضا صاحبہ، بات ہم کر رہے تھے ڈاکٹر عاصم حسین صاحب کی سیاسی قیدی ہونے یا نہ ہونے کی، آپ کچھ بات کرنا چاہ رہی تھی اس سلسلے میں؟ میں تمام معززین جو بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے اپنی اپنی آرا ڈاکٹر عاصم کے لیے دیں، تو میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں
کہ اگر آپ سینیٹر ہیں کسی پولیٹیکل گورنمنٹ کے, آپ پیٹرولیم منسٹر ہیں کسی پولیٹیکل گورنمنٹ کے, تو پھر آپ کیسے پولیٹیکل نہیں ہیں؟ تو ڈاکٹر عاصم پیٹرولیم کے منسٹر بھی تھے اور سینیٹر بھی تھے, اور ایمنسٹی انٹرنیشنل نے ان کو, اگر آپ کہیں, مجھے آج معلوم نہیں تھا آپ یہ ٹاپک لیں گے, میں چیلنج کرتی ہوں, ایمنسٹی انٹرنیشنل کی رپورٹ میں لے کے آ جاؤں گی, میرے پاس گھر میں رکھی ہے, میں ثابت کر دوں گی کہ انہوں نے کہا ہے کہ یہ ضمیر کے قیدی ہیں, سیاسی قیدی ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ ان کا کون سا کرمنل ریکارڈ ہے جو کہا گیا کہ ان جیسے لوگوں کو, وہ ایچ ای سی کے ہیڈ تھے سندھ کے, ایک معزز گھرانے سے تعلق ہے, ان کے ہاسپٹلز ہیں, کہا گیا کہ یہ دہشت گردوں کا علاج کرتے ہیں, دہشت گرد کا ایڈریس نکال کے لایا گیا, وہ دہشت گرد جو ہے وہ آزاد ہے, وہ پتہ ہے کہاں رہ رہا ہے, اور ڈاکٹر عاصم جو پریکٹیشنر نہیں ہے, ان کا ہاسپٹل ہے, ایڈمنسٹریشن بھی کسی اور کے ہاتھ میں, ان کو گرفتار کر لیا گیا. تو بہت ہی مذاقہ خیز بات ہے, لیکن یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. نون لیگ کی گورنمنٹ میں جو ہوں, ڈبل مرڈر کیس میں گرفتار ہوئی تھی, اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. ڈبل مرڈر کیس تھا مجھ پہ, میں اسٹوڈنٹ تھی اور میں 27 دن سی آئی اے سینٹر میں رہی تھی, 4.5 مہینے میں نے جیل میں کاٹے تھے. میری ماسٹرز میں 2nd ڈویژن آ گئی تھی اس وجہ سے کہ میں نے وہاں سے پیپرز دیے تھے. دوسری بات یہ کہ ابھی تو آپ سے 4th شیڈول کی بات کر رہے ہیں, ابھی 4th شیڈول سے جھنگ سے ایک آدمی جیتا ہے جو مولانا جھنگوی کا بیٹا ہے, آزاد حیثیت سے, اور اس نے جے یو آئی جوائن کر لی, اور نون لیگ نے جس کو ٹکٹ دیا تھا آزاد ناصر انصاری, وہ جب کونسلر لڑا تھا تو علامہ لدھیانوی کے پوسٹرز لگا کے ساتھ لڑا تھا, اور جو اس سے پہلے بلدیاتی الیکشن ہوئے تھے تو پی ٹی آئی اور پی ایم ایل این نے, یہ تو میڈم آج چودھری نثار علی خان نے, جو کالا دھن تنظیموں سے تعلق رکھتے تھے, آج چودھری نثار علی خان نے کلیئر کیا اپنی پریس کانفرنس میں, چودھری نثار علی خان نے کلیئر کیا کہ عدالتوں نے مولانا لدھیانوی کو الیکشن لڑنے کی اجازت دی تھی. چودھری نثار کے گلے میں یہ بات کیوں ڈالی جاتی ہے؟ میں تو یہ کہہ ہی نہیں رہی, میں تو یہ بھی کہنا چاہ رہی ہوں کہ عدالت میں ایان علی کا کیس موجود ہے, اگر کوئی گٹھ جوڑ ہے آپ وہ مقدمہ بنوائیں, ہمارے اوپر کیوں تھوپ رہے ہیں؟ اور اگر کوئی ایسا مسئلہ ہے کہ جس میں آپ کو لگتا ہے کہ ہمارا کوئی بڑا انوالو ہے, آپ رحمان بھولا کو لائیں, لے آئیں, 11.5 سال پہلے جیل میں رکھا, زبان کاٹی, پھر آپ نے کہا کہ ایجنسیز کے مجبور کرنے پہ نواز شریف صاحب نے کہا ہم نے یہ کیسز بنائے تھے. رائٹر موجود ہے وڑائی سہیل وڑائی صاحب, ان کی کتاب موجود ہے, آج تک نہیں کہا جھوٹ لکھا ہے. وہ احتساب الرحمان جس سے آج کل ایل این جی کی ڈیل کی ہے ترکی کا کہہ کے, اس نے پاؤں پکڑ کے حامد میر کے سامنے معافی مانگی کہ مجھے معاف کر دیں, بعد میں کہتے ہیں کہ فوٹو بھی چھپا تھا. برا لائن پر رہیے شبلی فراز صاحب, میں آپ کی طرف آؤں گا. اس رپورٹ میں جو سپریم کورٹ کے سنگل بینچ کی قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی جو رپورٹ ہے, ریکمنڈیشن بھی ہیں. مثلا انہوں نے اپنی ریکمنڈیشن میں کہا ہے کہ دہشت گرد تنظیموں پر فوری پابندی لگائی جائے, ان کو جلسوں کی اجازت نہ ہو, لیکن اس سے بڑھ کے انہوں نے کہا کہ پاکستانی قوم کو بھی بتایا جائے پابندی کیوں لگائی جاتی ہے, کالا دم کیوں قرار دیا جاتا ہے, یہ کب ہوگا؟ ہاں میں اس پہ بات دیکھیں, یہ تو میں بات کرنا چاہ رہی تھی اس پہ, جی پلیز, اگر آپ اجازت دیں. جی پلیز کرنے دیں. دیکھیے, جب ہماری گورنمنٹ تھی تو 17 ایجنسیز کلیئر کرائیں, لیکن کہا گیا کہ نہیں, غلط ہے, اور یہ اپنے کیے کی سزا بھگت رہے ہیں. لیول گراؤنڈ نے ملا, مذاکرات, اور اس پہ 10 مہینے ضائع کیے گئے. آرمی پبلک کا واقعہ ہوا, فوج نے ضرب عضب شروع کیا, 3 دن بعد حکومت کو خیال آیا. اب نیریٹو تو نہیں بن سکتا نا جب ان کے لوگ ان لوگوں کو لے کے پھرتے ہیں. اب سیدھی بات ہے, جب نیریٹو نہیں بنا تو آج تک صوبے بھی ڈھنگ سے تیار نہیں ہو سکے کہ اپنے ہاسپٹلز کی حالت صحیح کریں. کہنے کو کہا جاتا ہے حالت جنگ میں, لیکن نہیں ہے, ایٹیچوڈ نہیں ہے. بالکل صحیح بات ہے, بالکل صحیح بات ہے آپ کی, ایٹیچوڈ نہیں ہے. جی شبلی فراز صاحب, جب آپ نے آج تک بتایا, آپ دہشت گردی کے خلاف باتیں کرتے ہیں, آپ دہشت گرد کے اوپر آتے ہیں تو منافق ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں جس نے کیا ہم اس کے خلاف ہیں. بھائی نام لو نا, نام لے, بالکل بالکل, اسی پوائنٹ پہ رہیے میڈم, اسی پوائنٹ کی مخالفت کر رہے ہیں, اسی پوائنٹ پہ رہیے. جی شبلی صاحب, یہ نہیں کریں گے تو عوام کلیئر نہیں ہوگی. عوام جو ہے وہ فالو کرتی ہے اپنے پولیٹیکل لیڈر کو. بالکل درست کہا آپ نے, بالکل درست کہا, بالکل درست کہا. جی دیکھیں, مائنڈ سیٹ کی لڑائی ہے, فوج جسمانی طور پہ ختم کر رہی ہے, لیکن مائنڈ سیٹ کو حکومتوں نے مل کے ختم کرنا ہے. بہت اچھا, بہت اچھا. بڑی بڑی جنگیں فوج ہار جاتی ہے جب عوام ساتھ رہی ہوتی. بالکل, بہت اچھا. اسی نقطے پر رہیے میڈم, اسی نقطے پر رہیے. جی دیکھیں جی, بات یہ ہے کہ یہ جو نیشنل ایکشن پلان بنا ہے, یہ کسی صرف 3 صوبوں کے لیے نہیں بنا, یہ سارے ملک کے لیے بنا ہے. ہم نے یہ دیکھا ہے کہ یہ کراچی میں بھی ملٹری آپریشن ہوا ہے, ہو رہا ہے,
اسی طرح خیبر پختونخوا میں، بلوچستان میں. دیکھیں یہ جو پرسکرائب آرگنائزیشنز کا ہے یہ پیورلی انڈر منسٹری آف پروونسز کے انڈر بھی ہے، منسٹری آف انٹیریئر کے ہے، انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں، اور یہ جو ہے تو یہ بنیادی طور پہ ایک پورے جتنے بھی ہمارا انٹیلیجنس کا آپریٹرز ہے ان ساری ان کے مطابق ہے. اب دیکھیں اس میں ہمارے پاس کوئی اس وقت جو فگرز ہیں اس میں 8,307 لوگ ہیں جو کہ 4th شیڈول کے ٹوٹل ایکٹیوسٹ ہیں، ٹھیک ہے. اسی طرح جن کی موومنٹ پر ریسٹرکشن ہے 2000 سے اوپر ہے. اب ہم نے بات یہ ہوتی ہے جب آپ سلیکٹیو ہو جاتے ہیں کسی بھی چیز میں کہ آپ نے ادھر کام کرنا ہے ادھر آپ کو سیاسی ادھر نہیں کرنا، اس سے مسائل پیدا ہوتے ہیں اور اسی وجہ سے یہ پلان کامیاب نہیں ہوگا جب تک کہ اس کو اکراس دا بورڈ نہ کیا جائے. یونیفارمٹی اس میں. شاہ صاحب میں آپ کی طرف آؤں گا، جب کوئی پولیٹیکل فگر، کوئی وزیر یا کسی اور عہدے پہ فائز کوئی شخص یہ کہے کہ میرے دلائل میں وزن ہے، یہ فیصلہ قوم کرے، اس عہدے پر رہا تو عزت سے رہوں گا، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ چودھری نثار علی خان آج یہ بات عوام پہ چھوڑ رہے ہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ ریپیٹ کریں فکرہ ان کا. چودھری نثار علی خان کہہ رہے ہیں کہ میرے دلائل میں اگر وزن ہے یا نہیں تو یہ فیصلہ قوم کرے. جب قوم پہ فیصلہ چھوڑا جاتا ہے اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کہ آپ کو مستقبل کیا نظر آ رہا ہے چودھری نثار علی خان صاحب؟ چودھری نثار علی خان کا مستقبل، آپ تو وزیر اعظم بنوانے چلے تھے، اور اب بھی جو پاکستان پیپل پارٹی کو اور جناب بلاول بھٹو صاحب کو جو اعتراض پیپل دیکھنا، ابھی انتخابات کو بڑا ڈسٹینس ہے، ان کو ابھی اور کوئی نظر نہیں آتا پوری حکومت. یہ پارلیمانی نظام ہے، پارلیمانی نظام میں منسٹر آف اسٹیٹ سے لے کے پرائم منسٹر تک تمام کے تمام ریسپانسیبل ہوتے ہیں. ایک ریسپانسیبل چودھری نثار علی خان پی نے ڈیمانڈ نہیں کیا، پی ٹی آئی نے، یہ بھی کرے تب بھی یہ بھی تو کینڈیڈیٹ ہے نا، یہ بھی تو اسی لائن کیا ہے نا. جو شخص جس لائن میں کھڑا ہے اور اس کو مد مقابل پہلوان نظر آ رہا ہے تو وہ اس پہ پریشان ہے. اور چودھری نثار خان اس نیکسٹ ٹرم میں کیا وزیر اعظم نہیں ہو سکتا؟ کیا وہ ڈسکوالیفائی؟ یہی ایک سوال اور پوچھا تھا، ایک اور بھی، بلکہ شیلا بی بی نے سوال کیا تھا کہ اگر کوئی شخص وزیر رہا ہو، معاون رہا ہو، سینیٹر رہا ہو، فلاں رہا ہو تو اس کو ہم سیاسی کارکن نہیں کہیں گے. تو پھر میں شیلا بی بی سے پوچھتا ہوں تو آپ لوگ کیا ہوتا ہوگا بغیر سیاست کے، بغیر دماغ ملے میں صرف شیلا بی بی سے پوچھتا ہوں، مجھے یہ بتا دیں کہ جناب ضیاء الحق صاحب ملک کے صدر رہے ہیں، کیا وہ سیاسی کارکن تھے؟ جناب مشرف ملک کا صدر رہے ہیں، وہ ان کو میں سیاسی کارکن مان لوں؟ کیا بات کرتے ہیں آپ نے چودھری نثار صاحب کے لیے جو پوچھا، آج کی تقریر کے حوالے سے ان کا جو جوش و جذبہ ولولہ نظر آ رہا تھا، اور واقع میں دیکھیے انہوں نے کیا کیا، اس میں کوئی شک کی بات نہیں. جتنے لوگ ان کو جانتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ انہوں نے ہمیشہ عزت کے ساتھ، شیلا بی بی ذرا سن لیں آپ، کیا انہوں نے عزت کے ساتھ اپنا وقت گزارا، اور ان کے لیے کوئی اہمیت نہیں ہے کیونکہ میرے شہر سے ہیں، پنڈی سے ہیں، تعلق ہے، جانتا ہوں پورے سب لوگ 8 مرتبہ MNA رہے ہیں. میں کوئی وکالت نہیں کر رہا، لیکن اگر آگے بھی وہ رہیں گے عزت سے ہی رہیں گے. بہت شکریہ سینیٹر ظفر علی شاہ صاحب، بہت شکریہ سینیٹر شبلی فراز صاحب، بہت شکریہ میڈم شیلا صاحبہ، ڈپٹی اسپیکر سندھ اسمبلی. ناظرین، مہمانوں کی رائے آپ نے جانی. بہرحال نیشنل ایکشن پلان صرف ایک وزارت یا ایک حکومت کا نہیں ہے، یہ پورے ملک کا ہے. اس پر کنسنسس ہوا ہے، اسی کو امپلیمنٹ کر کے وفاقی حکومت کی طرف سے، وزارت داخلہ کی طرف سے، نیکٹا کی طرف سے، یا قومی سلامتی کے مشیر ناصر جنجوعہ صاحب لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ کی ذمہ داری تھی امپلیمنٹ کرنے کی. صوبوں کی بھی اتنی ذمہ داری ہے. ہم بھی توقع کرتے ہیں کہ یہ جو رپورٹ آئی ہے اس میں امپلیمنٹیشن کے حوالے سے بھی ریکمنڈیشن دی گئی ہیں، انہی کو ہماری حکومتیں آگے بڑھائیں گی. اپنے میزبان شوکت پراچا کو پروگرام روبرو سے اجازت دیجیے. خدا حافظ.